بدر کی شکست وہ اب تک نہیں بھولے تھے اور انتقام کی آگ نے جیسے انہیں پاگل سا کر دیا تھا۔ اثر تپا لوہے میں لدے ہوئے ان کے بہادر نوجوان ہمیشہ کے لیے اسلام کے نام لیواؤں کا نام و نشان مٹانے آئے تھے۔ مدینے کی تقریباً ساری آبادی سمٹ کر دشمن کے مقابلے پر چلی گئی تھی، کیا بوڑھے اور کیا نوجوان۔ رافع اور سمرہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے کو ایک دراز قد نوجوان باور کرایا تھا، اور سمرہ نے رافع کو کشتی میں پچھاڑ کر لشکر اسلام میں داخلے کی اجازت حاصل کی تھی۔ مدینے کی بوڑھیوں اور بچوں کے ہاتھ خدا کے دربار میں اٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنے بچوں اور بھائیوں کے فتح مند واپس لوٹنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج صرف مدینے کی نہیں بلکہ اسلام کی عزت کا سوال تھا۔ اور یہ کیسا اتفاق تھا کہ ایسے ماحول میں حنظلہ کی شادی ہو رہی تھی۔ خوبصورت اور سجیلے حنظلہ دلہا بنے ہوئے تھے۔ معصومیت اور بھولے پن نے ان کی کچی جوانی کو ایک عجیب سا نکھار عطا کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن سے بات کرنے چلے گئے تھے۔ زندگی کے نئے سفر میں اپنے نئے ہمراہی کو ابھی وہ سمجھنے ہی کی کوشش کر رہے تھے۔ نئی نویلی دلہن کی نظریں بار بار شرم سے جھک جاتی تھی۔ حنظلہ کے روپ میں اسے کیا پیارا شریک زندگی ملا تھا جس کے چہرے پر قربان ہونے کو جی چاہتا تھا۔ کیسی پیاری شخصیت تھی، جی چاہتا تھا بس دیکھتے ہی جائے، ایک ٹک پلک بھی نہ مارے، یوں ہی گزر جائے یہ ساری زندگی اور باتوں کا یہ تسلسل کبھی ختم نہ ہو۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ حنظلہ اور ان کی دلہن آنے والی زندگی کے سنہرے خوابوں میں گم، نئے نئے عہد و پیما کرتے رہے، نئے نئے منصوبے بناتے رہے، اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی دلہن سر کے ہلکے ہلکے اشاروں سے حنظلہ کے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ حنظلہ کے سرخ و سفید چہرے پر طمانینت کا رنگ کسی مشال کی طرح جھلملاتا رہا اور آنکھوں میں خوابوں کی پرچھائیاں لرزتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، لمحے، منٹ، گھنٹے۔ حنظلہ غسل کے لیے اٹھ گئے۔ کپڑے اتار کر انہوں نے سر پر پانی کا پہلا پیالہ اونڈھیلا، تب ہی کوئی کہتا ہوا گزرا، شکست، زبردست شکست۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو زبردست شکست ہو رہی ہے، حضور شہید ہو گئے ہیں۔ حنظلہ کا سارا جسم جھنجھلا اٹھا۔ وہاں لشکر اسلام پر آفت ٹوٹ رہی ہے، یہاں وہ اپنی دلہن سے لگے بیٹھے ہیں، جیسے کہ ایک اندھیرا سا ان کے آنکھوں میں چھا گیا۔ وہ اسی طرح کھڑے ہو گئے، سر کے بال اوپر سے بھیگ گئے تھے۔ کمرے سے انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی، نیام سے نکال کر سونت لی، ایک زخمی سی آلودائی نظر اپنی دلہن پر ڈالی۔ نئی دلہن نے گھونگھٹ الٹ کر دیکھا، اس کا سرتاج جہاد کے جوش میں سرشار ہو کر کچھ اور بھی خوبصورت دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے بہت کچھ کہنا چاہا لیکن لفظ اس کے ہونٹوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئے۔ آنسوؤں کی دھاریں موٹی موٹی آنکھوں سے برس پڑی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک حالات نے یہ کون سی کروٹ لے لی ہے۔ خدا حافظ سرتاج، لرزتی ہوئی آواز میں دھیرے سے وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ خدا حافظ، مضبوط آواز میں حنظلہ نے کہا، اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا میدان احد کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ دوپہر کی آگ میں تپتا ہوا احد کا یہ میدان انہیں اس وقت پھولوں کی سیج سے بھی پیارا لگنے لگا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، احد کے میدان پر بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے انصار اور مہاجروں کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ انہی میں ایک طرف نئے دلہا حنظلہ کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ان کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم تھے، سارا جسم لہو لہو ہو گیا تھا۔ اپنے خون میں ڈوبے ہوئے حنظلہ اب بھی مسکراتے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے گویا سچ مچ کے دلہا تو وہ اب ہو۔ ان کی نئی نویلی دلہن پھولوں کی سیج پر ان کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر ہی لگی رہ گئی، کم از کم اپنا غسل پورا کرنے تو وہ ضرور آئیں گے۔ لیکن حنظلہ غسل کیا کرتے، وہ تو لہو سے ہی غسل کر چکے تھے، اسی لیے تو ان کو دفنانے سے پہلے غسل بھی نہ دیا گیا جو ہر میت کو دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور
अश्कबार आंखों से कह रहे थे, क्या हुआ हंजला अगर अपना गुस्ल पूरा न कर सके? सच मैं देख रहा हूँ खुदा के मुकद्दस फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। हंजला के दोस्त अबू सईद सादी उफ्ता खिजा अपने साथी हंजला को देखने ओहद के मैदान में पहुंच गए। हंजला के माथे पर पसीने की सी नन्ही नन्ही बूंदें बिखरी हुई थी। लग रहा था हंजला मोतियों का कोई ताज पहने हो। हंजला के होठों पर कितनी भरपूर मुस्कुराहट थी, कैसा इत्मीनान था। अबू सईद सादी प्यार भरी निगाहों से न जाने कब तक हंजला को तकते रहे। आज से पहले ऐसा खूबसूरत दुल्हा इन्होंने कभी भी तो नहीं देखा था। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह हम इसका 8वां बाब सुनेंगे ज़िद्दी। बस चलते चलते मैं तैयब ज़फ़र आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।